عزیز طلباء السلام علیکم۔ تلنگانہ ڈگری سال دوم سمسٹر سوم کے اردو زبان دوم نصابی کتاب مطالعہ ادب حصے نثر میں سب سے پہلا جو سبق ہے وہ داستان سے متعلق ہے، اور اس سبق کا عنوان ہے انتخاب صبرس از اللہ وجہی۔ صبرس ایک داستان ہے اور اردو کی پہلی نثری داستان ہے جو دکن کے علاقے میں لکھی گئی۔ اسے ملا وجہی نے لکھا تھا۔ تو اس انتخاب صبرس میں داستان سے کچھ حصے دیے گئے ہیں تاکہ ہمارے طلباء کو اردو کی قدیم نثر کا نمونہ بتایا جائے کہ 400 سال قبل دکن میں اردو زبان جو دکنی اردو کہلاتی تھی وہ کس قسم کی تھی۔ یہ داستان تقریباً 400 سال قبل لکھی گئی تھی، اردو کی پہلی نثری داستان۔ تو اس داستان کے جو انتخاب ہیں، جو داستان سے حصے لیے گئے ہیں، ان کی تفہیم پڑھنے سے قبل آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نثر کی اصناف کیا کیا ہیں اور اس میں داستان کسے کہتے ہیں اور داستان کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اردو ادب یا تو نثر پر مشتمل ہوتا ہے یا نظم پر، اور نثر کی جو اصناف ہیں داستان ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، کہانی ہے، افسانہ ہے، انشائیہ ہے، مضمون ہے، خاکہ، رپورتاج وغیرہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے قدیم جو صنف ہے وہ داستان ہے۔ تو داستان سنائیے بلکہ اکثر جو بولتے ہیں ہم لوگ، داستان کی تعریف کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں۔ داستان اردو نثر کی ایک صنف ہے اور قدیم صنف ہے۔ لفظ داستان پہلوی زبان سے فارسی اور پھر اردو میں منتقل ہوا۔ داستان کا جو لفظ ہے فارسی زبان سے اردو میں منتقل ہوا، جس کے معنی قصہ یا کہانی کے۔ داستان کو بھی عمومی طور پر قصہ یا کہانی کہتے ہیں۔ اکثر لوگ بات چیت میں بولتے ہیں سنائیں آپ کی داستان کیا ہے، یعنی کہانی کیا۔ لیکن اردو کی اصطلاح میں داستان ایسی طویل کہانی کو کہتے ہیں جس میں قصہ در قصہ کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے کہانی بیان کی جاتی ہے، اور ضمنی کہانیوں کا اصل کہانی سے ربط ہوتا ہے۔ تو داستان کی تعریف کیا ہے؟ طویل کہانی جس میں قصہ در قصہ کی تکنیک استعمال کرتے ہوئے کہانی بیان کی۔ تو داستانیں بنیادی طور پر طویل ہوتے ہیں اور ان میں کئی قصے ہوتے ہیں، اور ان قصوں کو ایک بنیادی قصے سے جوڑا جاتا ہے۔ داستان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ طویل ہوتی ہیں اور اس میں مافوق الفطرت عناصر شامل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں مثنویوں میں بھی مافوق الفطرت عناصر تھے۔ تو داستانیں بھی چونکہ آج سے 300-400 سال قبل لکھی گئی، تو اس زمانے میں بھی ہمارے ادیب جو خاص طور سے داستان گو ہیں، لوگوں میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اپنے قصوں میں ایسی باتوں کو شامل کیے جو خیالی ہیں اور جن کا حقیقت سے تعلق نہیں، جیسے جن کا قصہ، بھوت ہے، پریت ہے، پریاں ہیں، اور ہوا میں اڑتے ہوئے چٹائیاں ہیں، گھوڑے ہیں، اور ایسی تعویذ ہے کہ انسان پہنتے ہی غائب ہو جائے، ایسی دوا کے زخم فوری جو ہے مندمل ہو جائے، آب حیات کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری باتیں مافوق الفطرت عناصر، اس زمانے میں انسان کمزور تھا لیکن وہ خواب دیکھتا تھا، ہوا میں اڑنے کا خواب دیکھتا تھا،
اپنے سے زیادہ طاقت والی جو قوتیں ہیں ان پر قابو پانے کے لیے وہ طرح طرح کی چیزوں کو خیالی طور پر پیش کیا جو بعد میں حقیقت بھی بنے. جیسے ہوا میں اڑنے کا معاملہ ہے تو ہوائی جہاز بنا. داستان میں خیالی دنیا بسائی جاتی ہے، بے شمار کردار ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے حیرت انگیز کارنامے بیان کیے جاتے ہیں. داستان کے جو اجزاء ہیں، پلاٹ ہے، کردار ہے، مکالمہ ہے، منظر ہے، وحدت تاثر ہے، زمان و مکان. پلاٹ سے مراد واقعات کا ترتیب وار بیان، اور چونکہ داستان میں قصہ ہوتا ہے تو اس میں کردار ہوتے ہیں اور مکالمے ہوتے ہیں، کردار آپس میں بات کرتے ہیں. منظر ہوتا ہے کہ محلوں کا منظر ہے، جنگل کا منظر ہے، پہاڑوں کا منظر. وحدت تاثر کے دو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے اس میں ایک اتحاد ہونا چاہیے. کبھی قدیم زمانے کی بات، کبھی نئے زمانے کی بات نہیں ہونا چاہیے. جس زمانے کی بات ہو رہی ہے، علاقے کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، لوگوں کی بول چال، وہ ساری چیزوں کو وحدت کہتے ہیں. زمان و مکان کی زمانے کی داستان ہے، قدیم زمانے کی ہے. مکان سے مراد بادشاہ کا قصہ ہے، محل کا قصہ ہے، کس علاقے کا قصہ، ہندوستان کا ہے، ایران کا ہے. یہ ساری چیزیں داستان کا اجزاء ہیں. داستان میں آغاز و انجام ہوتا ہے. انجام کے اعتبار سے داستانیں دو قسم کی علمیہ اور تربیہ ہوتی ہے. علم سے مراد غم ہے، تربیہ سے مراد جو ہے خوشی ہے. تو داستان کا جو انجام اکثر جو ہے، جو ہیرو ہیروئن ہے ان کی جدائی پر ہو جائے، موت پر ہو جائے تو اس کو علمیہ کہتے ہیں. جنگوں میں اکثر جو ہے خون خرابہ ہوتا ہے تو ایسی داستان ہے علمیہ داستان. اور تربیہ داستانوں میں جو ہے ہیرو ہیروئن مل جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے اور خوشی پہ انجام ہو. داستانوں کا پلاٹ غیر مربوط اور قصہ در قصہ کی تکنیک پر مشتمل ہوتا ہے. جیسے پلاٹ میں ترتیب ہوتی ہے تو یہاں پر قصہ در قصہ کئی قصے ان کے اندر شامل ہوتے ہیں اور بنیادی قصہ ان قصوں کے اندر ہوتے ہیں. کئی قصے مل کر بنیادی قصے کی تکمیل کرتے ہیں. ایک قصے کے بعد دوسرا قصہ شروع ہو جاتا ہے جو اصل قصے سے مربوط رہتا ہے. داستانوں میں شاہی گھرانوں کے کردار ہوتے ہیں جن کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے جس کے حل کے لیے وہ جن، دیو، بھوت پریت، جادو کی چھڑی، تعویذ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. شر پر خیر کی فتح ہوتی ہے اور انجام خوشی پر ہوتا ہے. تو داستانوں میں جیسے مافوق الفطرت عناصر ہے، جن ہے، دیو ہے، بھوت ہے، پریت ہے، جادو کی چھڑی وغیرہ. اور داستان کا جو ہیرو ہے وہ شر پر جو ہے فتح حاصل کرتا ہے، خیر کی فتح ہوتی ہے اور اکثر داستانوں میں انجام خوشی پر ہوتا ہے جسے تربیہ کہتے ہیں. داستانوں میں طویل اور غیر فطری مناظر پیش کیے گئے. منظر نگاری ہوتی ہے کہ محلوں کا منظر ہے، باغوں کا منظر ہے، پہاڑوں کا منظر ہے، اور غیر فطری مناظر جو ہم نہیں دیکھتے ہیں وہ بھی مناظر جیسے سونے کا محل ہے، چاندی کا محل ہے. مقامات اور کرداروں کے نام بھی فرضی ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. یہ داستان نگاروں کی خوبی ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں خیالی طور پر پیش کی ہیں. اب داستانوں کی جو روایت اگر ہم دیکھتے ہیں تو اردو میں ابتدا میں منظوم داستانیں پیش کی گئی، مثنوی جو مثنویوں میں موجود ہیں. اردو کی پہلی نثری داستان سبرس ہے جس کا اقتباس ہمارے پاس یہاں دیا گیا ہے، جسے قطب شاہی عہد کے شاعر ملا وجہی نے 1635 عیسوی یا 1045 ہجری میں لکھا ہے. 1635 کا مطلب آج سے تقریباً 400 سال سے کچھ کم کا عرصہ ہو گیا ہے. گولکنڈہ میں لکھا. اس داستان میں قصہ حسن و دل کو پیش کیا گیا. اب یہ جو حسن اور دل جو ہے، دل تو انسان جسم ہے، حسن ایک صفت ہے، تو اس کو کردار بنا کر پیش کیا. تو اس داستان میں عقل بادشاہ ہے، عشق ہے، اس میں حسن ہے، دل ہے. تو یہ غیر مجسم چیزوں کو جو مجسم کیا گیا، جسم کے طور پر شکل دی گئی ہے، تو اس کو تمثیل نگاری کہتے ہیں. تو سبرس جو ہے تمثیل نگاری کی
اچھی مثال ہے کہ بے جان چیزوں کو ایک کردار کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو بات کرتے ہیں، اور ان کی زندگی سے لوگوں کو سبق دیا۔ صبرس میں مخفف و مسجع اسلوب کو اختیار کیا گیا۔ اس کی جو نثر ہے اس میں خافیوں کا سا انداز ہے۔ مثال کے طور پر مبارک ہو جائے تمہارے نصیب، نصر من اللہ و فتح قریب۔ نصیب اور قریب جو ہے یہ خافیے ہیں جو اکثر شاعری میں استعمال ہوتے لیکن یہاں پر نثر میں استعمال ہوئے ہیں۔ ہم انتخاب صبرس جب پڑھیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ صبرس کا اسلوب مخفف و مسجع ہے۔ مخفف سے مراد خافیے، مسجع سے مراد سجاوٹ والا۔ شمالی ہند کی ایک داستان قصہ مہر افروز و دلبر ہے جسے عبوری خان نے لکھا۔ عطا محمد حسین خان عطا خان تحسین نے نو طرز مرصع کے نام سے ایک داستان لکھی۔ حسین عطا خان تحسین بولتے ہیں ان کو، اور جسے بنیاد بنا کر میر امن نے داستان باغ و بہار لکھی۔ تو باغ و بہار اردو کی مشہور داستان ہے جو اردو کی مشہور داستان ہے۔ اس میں قصہ چہار درویش کو پیش کیا۔ چار درویشوں کا قصہ بہت مشہور ہوا ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے قبرستان میں جا کے بیٹھ جاتا، چار درویش آتے، چاروں اپنی اپنی کہانی سناتے رات پوری گزارنے کے لیے، بادشاہ بھی اپنی کہانی سناتا۔ اردو میں داستان نگاری کو فروغ کلکتہ میں 1800 میں قائم کردہ فورٹ ولیم کالج سے، فورٹ ولیم کالج کے نام سے انگریزوں کو اردو پڑھانے کے لیے کلکتہ میں کالج قائم کیا گیا تھا، اور اس کالج کے پرنسپل جان گلکرسٹ نے ہندوستان میں کام کر رہے انگریزوں کو اردو اور ہندوستانی تہذیب سکھانے کے لیے کالج قائم کیا اور اہم مصنفین کو بلا کر اردو کی اہم داستانوں کا آسان زبان میں ترجمہ کروایا۔ اس کالج کے تحت جو داستانیں لکھی گئیں ان میں باغ و بہار میر امن، آرائش محفل طوطا کہانی حیدر بخش حیدری، داستان امیر حمزہ خلیل خان اشک، بیتال پچیسی ظفر علی خان ولا، شکنتلا للو لال کوی۔ فورٹ ولیم کالج کے باہر کی مشہور داستان امیر حمزہ ہے۔ تو فورٹ ولیم کالج میں جو داستانیں لکھے گئے ان کے نام ابھی ہم نے پڑھے۔ اس کے علاوہ جو داستان وہاں شمالی ہند میں مشہور ہوئی داستان امیر حمزہ ہے۔ مدراس میں بھی ایک کالج فورٹ سینٹ جارج کالج قائم ہوا تھا جہاں اردو کی داستانوں کے تراجم ہوئے۔ لکھنؤ کی مشہور داستان رجب بیگ کی سرور کی فسانِ عجائب ہے جو 1824 میں لکھی گئی۔ صنعتی انقلاب جو 1857 کے انقلاب کے بعد حقیقت پسندی کو فروغ ملا جس سے داستانوں کو زوال آ گیا اور اس کی جگہ ناول کے صنف نے ترقی کی۔ تو یہ جو ہے 18ویں صدی اور 19ویں صدی میں داستانیں لکھی گئی۔ جب انگریز ہندوستان آ گئے تھے تو ان کے ساتھ صنعتی انقلاب آیا، نئی نئی چیزیں سامنے آئیں، سائنس کی باتیں جب لوگوں کے سامنے آنے لگی تو لوگ خیالی باتوں کو ترک کرنے لگے، اور 1857 کے انقلاب کے بعد جب انگریزوں کا ہندوستان پہ قبضہ ہو گیا تو پرانی باتیں پوری ترک ہو گئی، بادشاہی دور ختم ہو گیا، داستانیں لکھنے والے ختم ہو گئے، تو داستانوں کا زوال آ گیا اور اس کی جگہ ناول کی صنف نے ترقی حاصل۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ طویل جو کہانی ہوتی ہے جس میں مافوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں اور قصہ در قصہ کی تکنیک استعمال کرتے ہوئے کئی قصوں کو بنیادی قصے میں جوڑا جاتا ہے، اسے داستان کہتے ہیں۔ صبرس اردو کی پہلی داستان ہے جسے ملا وجہی نے 1635 میں لکھا، اور فورٹ ولیم کالج کے تحت کئی داستانیں لکھی گئی، اور 1857 کے بعد داستان نگاری کو زوال آ گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس جو نصابی کتاب میں صبرس کے نام سے داستان کا حصہ دیا گیا ہے اس کے لکھنے والے یہ ملا وجہی ہیں۔ ان کی تصویر ہے، یہ اچھے شاعر بھی تھے، انہوں نے قطب مشتری کے نام سے مثنوی بھی لکھی اور قلی قطب شاہ کے دربار کے شاعر تھے، اور انہوں نے نثر میں یہ پہلی داستان قصہ حسن و دل کو بدل کر لکھی، اور اس میں جگہ جگہ انہوں نے پند و نصیحت کی باتیں کی۔ تو وجہی کا تعارف ہم دیکھتے ہیں۔ ملا وجہی قطب شاہی دور کے
مشہور شاعر اور داستان نگار تھے. انہوں نے 1045 ہجری 1635 عیسوی میں اردو کی پہلی نثری داستان سبرس لکھی. یہ اہم بات ہے کہ اردو کی پہلی نثری داستان، جیسے منظوم داستانوں میں قدم راؤ پدم راؤ پہلی مثنوی ہے اردو. اس داستان میں تمثیل نگاری سے کام لیا گیا، جیسے کہ کہا گیا ہے عشق، عقل، حسن اور دل، حسن، نیکی، بدی وغیرہ کیفیات کو متحرک کرداروں کی شکل میں پیش کیا گیا. داستان سبرس میں قصہ حسن و دل کو پیش کیا گیا ہے. درمیان میں وجہی فلسفیانہ باتیں اور زندگی سے متعلق فکر انگیز باتیں بیان کرتے ہیں. جیسا کہ کہا گیا داستان کا اسلوب مقفع مسجع ہے. داستان کے ایک حصے میں وجہی نے اخلاقی اور اصلاحی باتیں بیان کی ہیں جن کا خلاصہ پیش ہے. تو نصابی کتاب میں انتخاب سبرس کے عنوان سے وجہی کی جانب سے دو نصیحت کی باتیں کی، انسانوں کو نصیحت کی گئی ہے. تو وہ ایک واعظ کی طرح انہوں نے لوگوں کو کئی باتیں بولی کہ جھوٹ مت بولو، نیکی کا کام کرو. یہ ساری باتوں کو یہاں پر انتخاب کے طور پر پیش کیا گیا ہے. تو یہ سبرس کی جو نثر ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ انتخابی سبرس کے عنوان سے جو باتیں لی گئی ہیں داستان سے، تو ایک دو اس کے حصے پڑھتے ہیں، باقی کا خلاصہ دیکھتے ہیں. تو وجہی لکھتے ہیں جھوٹ مت بولو کے عنوان سے. اب کہا گیا تھا کہ یہ داستان مخفع ہے، مصلحت سو چلتا دنیا کا کارخانہ، کہیں سچا بول کہیں جھوٹا بہانہ. اب یہ نثر ہے، دیکھیے کیسی، مصلحت سے چلتا دنیا کا کارخانہ. مصلحت مانے خاموش بیٹھنا، لڑائی جھگڑا نہیں کر کے اپنے کام سے کام مطلب رکھنا، اپنے مطلب سے مطلب رکھنا. اور مصلحت سے رہیں گے دنیا کا کارخانہ چلے گا. کہیں سچا بول کہیں جھوٹا بہانا. تو لوگ کیا کرتے ہیں اپنا کام نکالنے کے لیے کبھی سچ بولتے کبھی جھوٹ بولتے. یہاں کارخانہ بہانا جو ہے خافیے ہیں، اور نثر میں یہ خافیوں کا جو انداز ہے اس کو مخفع نثر کہتے ہیں. بولے جھوٹے کو سب کوئی پتیاتے، سچے کی بات کوئی خاطر نہیں لاتے. اب ایک جھوٹ مت بولو کے تحت یہاں بول رہے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کی عادت ہے کہ جب جھوٹ کو عام کر دیا جائے تو سچ لگتا ہے. جیسے اخباروں میں ہوتا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو باتیں بولی جاتی ہیں ہوتی تو جھوٹی ہیں اکثر باتیں، لیکن لوگ اس کو مانتے ہیں. کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اعلان کر دیے، فلاں لیڈر صاحب اعلان کر دیے. اب وہ اعلان ہی رہ جاتا لیکن حقیقت نہیں ہوتی. تو لوگ سچ بولتے اس کو اخباروں میں آ جاتا، ٹی وی میں. تو وجہی کہتے ہیں انسانی فطرت کو جھوٹے کی سب پتیاتے، پتیانا مطلب لوگ اس کی بات مانتے، سچے کی بات سے کوئی خاطر نہیں لاتے. جو سچ بول رہا بیچارہ اس کی کوئی بات کی اہمیت نہیں دیتا. خاطر لانا مانے اہمیت دینا. جھوٹا دنیا میں بہتیج بھاتا، یہ جو دکنی انداز ہے، بہت ہی کو بہتیج کہتے ہیں یہاں پر. جھوٹا نہیں ہوئی سو بات کاڑے، جھوٹا دو میں عداوت پاڑے. اب جو جھوٹا ہے جو لوگوں میں بات نہیں ہے اس کو نکال کے لاتا ہے وہ، اور لوگوں میں دشمنی لگاتا. جھوٹے کا دین دنیا میں منہ کالا، جھوٹا اپنے دل تے باتاں جوڑے، جھوٹا لوگاں کے گھراں پھوڑے. تو وجہ کہتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے دین دنیا میں اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس بھی وہ رد کر دیا جاتا ہے، اور دنیا میں بھی جھوٹے کو لوگ پسند نہیں کرتے. جھوٹا دل سے باتاں جوڑے اور جھوٹا لوگوں کے گھراں پھوڑے. اب ادھر کے بعد ادھر لگا دیے تو دشمنی ہو جاتی اور لوگوں میں نفرت اور عداوت پھیل جاتی. جھوٹے کی میں کیا کہوں بات، خدا پناہ دے وے، جھوٹا ہے شیطان کی ذات. تو جھوٹے کی بات میں کیا بولوں، یہ شیطان کی ذات ہے اور اللہ ہی ہم کو اس سے پناہ دے. اب اس کا خلاصہ ہم نے پیش کیا ہے کہ جھوٹ مت بولو کے عنوان سے انتخابی سبرس کے اس اقتباس میں ملا وجہی کہتے ہیں کہ دنیا میں مصلحت اختیار کرتے ہوئے کام انجام پاتے ہیں. اکثر کام سچائی کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جھوٹ کا سہارا لے کر کام نکالتے ہیں. لوگوں کی فطرت ہو گئی ہے کہ جھوٹے کی بات کو سچ سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی حق پر رہ کر سچ کہتا ہے تو اسے اہمیت نہیں دی جاتی.
جھوٹے لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ جھوٹے لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں جو حقیقت میں نہ ہوئی ہے۔ جھوٹے لوگ دشمنی پھیلاتے ہیں۔ جھوٹے کا اس دنیا میں ایک نہ ایک دن مکالا ہو جاتا ہے اور بدنام ہو جاتا ہے۔ جھوٹے لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں۔ جھوٹے لوگ شیطان صفت ہوتے ہیں، ان سے خدا ہی ہماری حفاظت کرے۔ بہرحال جھوٹ سے متعلق اور جھوٹ بولنے والوں سے متعلق یہاں پر وجہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور جھوٹ کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے، اس کو نبھانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا، اور جھوٹ کیا ہے؟ گناہ ہے، اور اس سے ہمارے دل پہ سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی اس میں ہوتی ہے۔ اس لیے وجہ کہتے ہیں کہ جھوٹے سے دور رہنا چاہیے اور جھوٹ سے بھی بچنا چاہیے۔ اب اس انتخاب صبرس میں جو دوسرا انتخاب ہے، ہر حال میں خوش رہو، یہ جو دکنی زبان ہے، جسے دیا میں غم نہیں وہ نادر ہے۔ یہاں وجہ کہتے ہیں دیا سے مراد دنیا ہے، دنیا میں غم نہیں وہ نادر ہے، مطلب دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کو کچھ نہ کچھ غم نہ ہو۔ بادشاہ کو بھی غم ہوتا ہے، غریب عوام کو بھی غم ہوتا ہے، بزرگ کو بھی غم ہوتا ہے، اور گناہ گار کو بھی غم ہوتا ہے۔ خوشی غم سب مردانش کے سر ہے۔ مردان سے مراد جو بہادر لوگ ہوتے ہیں، ان کو خوشی اور غم سب آتے ہیں۔ چلتا سورج اڑتا ہے، چڑھتا سورج پڑتا ہے، اور کھیوار کا کھیل جو آگ سو ہے تو یکاد ہے دقت جلتا بھی ہے۔ تیرا الوجود دائم پانی میں غوطہ مار، کہ دے دم کونڈیاں جا تل ملاتا بھی ہے۔ تو یہ بادشاہ ہاں جو بادشاہی کرتے ہیں، حکومت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں بھی کدھی غمگین کدھی خوشحال۔ اب یہ جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ جو حکومت کا دعویٰ کرنے والے، ان کو بھی کبھی خوشی کبھی غم ہوتا۔ ایسیاں کا بھی جو حال، دکھیا سو سیا سو مرد، غم کے وقت خوشحال رہیا سو مرد۔ دکھ میں اور غم میں جو خوشی کا اظہار کرا یعنی صبر کرا، وہ حقیقی مرد ہے۔ گنگا بھی دھوپ کالے میں تھنی پر شگالی میں بڑی۔ گنگا جو ندی ہے، دھوپ کالے یعنی گرما میں سوکھ جاتی ہے اور بارش میں پھیل جاتی۔ جنگل کا جھاڑ، اسے کدھی پھول پھل کدھی پت جھڑ۔ جنگل کے درختوں پہ بھی کبھی پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، اور کبھی پت جھڑ۔ اگر دائم اچھے ایک وضع تو ابس ہے یوں قدر خزاں، جو اس کا ذات ہے جو دائم ایک ہاتھ ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اللہ کی ذات قائم رہنے والی ہے۔ اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ صبرس سے لیے گئے دوسرے اقتباس میں ملا وجی کہتے ہیں کہ جس کو غم نہیں وہ نایاب ہے، یعنی دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کو غم نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی ایسا نہیں جسے کوئی غم نہ ہو۔ خوشی یا غم فرد کے اوپر منحصر ہے، چاہے وہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لے یا غموں سے دوچار کرے۔ جو آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کے راستے میں دشواریاں آتی ہیں۔ لوہار کو کام کے دوران آگ سے جلنا پڑتا ہے۔ پانی میں تیرنے والا غوطہ مارنے کے دوران کبھی ڈوبتا ہے، کبھی ابھرتا ہے۔ حکومت چلانے والے بادشاہ بھی کبھی خوش رہتے ہیں تو کبھی غمگین۔ جو آدمی دکھوں کو برداشت کرتا ہے اور غم کے وقت خوش رہتا ہے، وہی مرد ہے۔ گنگا ندی گرمیوں میں سکڑ جاتی ہے اور بارش میں پھیل جاتی ہے۔ جنگل کے درختوں پر کبھی ہرے بھرے پتے لگے ہوتے ہیں تو کبھی ان درختوں پر خزاں چھا جاتی۔ اگر ہمیشہ زندگی ایک ڈھنگ پر چلتی رہے تو زندگی اور موت کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ صرف خدا کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں۔ تو بہرحال خوشی اور غم کی کیفیت بیان کرتے ہوئے وجہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے غم کے وقت صبر کرنا چاہیے، اور خوشی کے وقت شکر کرنا، تو یہی ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور وجہ نے مثالیں دی ہیں یہاں پر کہ پانی میں اگر کوئی تیرے تو غوطہ لگاتے ہیں، ڈوبتے ہیں، ابھرتے ہیں۔ لوہار کبھی آگ سے کھیلنا پڑتا ہے، بادشاہ کو بھی کبھی غم آتا ہے، اور حقیقی مرد وہی ہے جو مصیبت میں صبر کرے۔ اب یہاں پر دیگر جو انتخابات ہیں اس کا خلاصہ دیا گیا ہے۔
طمع سے پرہیز کرو، لالچ سے بچو۔ صبرس داستان سے ماخوذ تیسرے اقتباس میں ملا وجی نصیحت کرتے ہوئے لوگوں سے کہتے ہیں کہ لالچ کے نقصانات زیادہ۔ لالچ سے عزت کو نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کے نزدیک ہماری حیثیت اور وقار گھٹ جاتا ہے۔ لالچ سے آدمی کا دین اور ایمان جاتا رہتا ہے۔ لالچ اور حرص کی وجہ سے آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تھے اور انہیں دنیا کے قید خانے اور یہاں کے جھمیلوں میں ڈال دیا گیا۔ جن لوگوں کے بزرگ لالچ اور طمع سے بدنام ہو گئے تھے، ان کی اولاد سے لالچ سے بچے رہنے کی کیسے امید کی جا سکتی؟ لالچی انسان اپنا سر کبھی اونچا نہیں کر سکتا، جہاں جاتا وہیں بے عزت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سر پر لالچ کا بوجھ رہتا ہے اور اسی بوجھ کی وجہ سے اس کا سر ہمیشہ جھکا رہتا ہے۔ تو طمع سے بچو کے عنوان سے وجہ لوگوں کو لالچ کے نقصانات بیان کرتے ہیں کہ عزت کو نقصان پہنچتا ہے اور لوگوں کے نزدیک ہماری حیثیت کم ہو جاتی ہے اور لالچی آدمی کا دین اور ایمان کمزور ہو کے چلا جاتا۔ اور مثال دی کہ انہوں نے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ کی مرضی تھی وہ کہ لالچ کی سبب منع کرنے کے باوجود انہوں نے پھل کھا لیا تھا، اور اللہ کا نظام ہے کہ وہ آدم اور حوا کو زمین پر بھیج دیا گیا اور یہاں جھمیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اور مثال دے کے کہتے ہیں کہ اگر بڑے لوگ ہی لالچی رہیں تو بچے کیسے اچھے نکلیں گے؟ اور لالچی انسان کبھی سر اونچا نہیں کر سکتا، جہاں جاتا وہاں بے عزت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سر پر لالچ کا بوجھ رہتا ہے اور اسی بوجھ کی وجہ سے اس کا سر ہمیشہ جھکا رہتا ہے۔ اگلے اقتباس کا عنوان ہے دنیا پرستی سے بچو۔ داستان صبر سے ماخوذ چوتھے اقتباس میں ملا وجی لوگوں کو دنیا پرستی سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا بہت بری جگہ ہے، کیونکہ اس دنیا کے مال و دولت کی خاطر لوگ اپنے ماں باپ کی جان بھی لے لیتے ہیں اور سگے بھائیوں کے درمیان اس دنیا کے لیے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ دنیا داری کا مطلب پیسہ پیسہ جو لوگ کرتے ہیں اور مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو دنیا کو بری جگہ کہا اور یہاں پر مال و دولت کی خاطر لوگ ماں باپ کی بھی جان لی۔ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں اور بھائی بہنوں میں بھی مال کی وجہ سے لڑائی پیدا ہو۔ لوگ دنیا ہی کو ماں باپ سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا کے بارے میں اٹل حقیقت ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ یہاں انسان مسافر ہے، لیکن مال کی لالچ میں وہ لڑائی جھگڑا کرتا۔ دولت کے نشے میں لوگ ماں باپ اور رسول کو بھلا بیٹھے۔ دنیا دغاباز ہے، کسی کی نہیں ہوتی ہو۔ یہاں کے مکر و فریب تماشے بہت ہیں۔ عقل مند وہی ہے جو یہاں ہوشیار رہے اور اپنے گھر والوں اور دوستوں سے بھی محتاط رہے، تبھی وہ دنیا پرستی سے بچ سکتا ہے۔ اکثر اللہ والے جو ہے مال کو ٹھکراتے ہیں اور ہم جو ہے مال کی طرف بھاگتے ہیں، اور مال کبھی بھی انسان کے ہاتھ میں ٹکتا نہیں۔ دنیا پر نیکی کرو کے عنوان سے وجی کہتے ہیں کہ اس اقتباس میں ملا وجی لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں مال و دولت کو عزت سمجھا جاتا ہے اور آخرت کی عزت نیک اعمال ہے۔ لوگ پیسے میں عزت سمجھتے، لیکن جب اس کا آنکھ بند ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال ہی اس کی حقیقی عزت ہے۔ مال خرچ کر کے آخرت کے لیے اعمال تیار کرنا چاہیے۔ تو مال کے بارے میں یہی بات ہے کہ انسان ضرورت کی حد تک اپنے اوپر استعمال کرے، اپنے اولاد پر، اور باقی کا مال خرچ کرے۔ غریبی و مفلسی کسی کو اچھی نہیں لگتی، نہ دنیا میں کام آتی ہے اور نہ آخرت۔ دوست وہی ہے جو ہمدردی کرے، ڈھارس بندھائے، خدا دشمن کو بھی مفلسی نصیب نہ کرے۔ اب یہاں نیکی کے بعد پھر غریبی و مفلسی کا ذکر کرتے ہوئے وجہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کو پسند نہیں، اور وہ دعا دیتے ہیں کہ خدا دشمن کو بھی مفلسی نصیب نہ کرے۔ دنیا کی زندگی کی طرح مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، جس کے لیے یہاں نیک اعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ اہم بات ہے کہ انسان کو اللہ نے بھیجا دنیا میں نیک اعمال کرنے کے لیے،
اور قبر کی زندگی ہے، پھر برزخ کہتے ہیں، آخرت کی زندگی ہے، حشر کا میدان ہوگا اور اس کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ آخرت میں ماں باپ بھی کسی کے کام نہ آئیں گے، صرف آدمی کی نیکیاں ہی وہاں کام آئیں، اس لیے آدمی کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے نیکیاں کرتے رہنا چاہیے۔ نیکی کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ کام جس کا حکم اللہ نے حکم دیا ہے اور ہر اس کام سے بچنا جسے اللہ نے منع کیا ہے۔ نیک کام کا مطلب اللہ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، صدقہ دینا نیکی ہے، کسی کی مدد کرنا نیکی ہے، سچ بولنا نیکی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا نیکی ہے۔ اب اگلے اقتباس کا عنوان ہے ماں باپ کی عزت کرو۔ صبرت سے ماخوذ چھٹے اقتباس میں وجیح ماں باپ کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ والدین کا مرتبہ بہت بلند ہے، اولاد کو چاہیے کہ والدین کا حکم مانے، کیونکہ وہ اولاد کی پرورش کرتے ہیں، پال پوس کر بڑا کرتے ہیں۔ جوان اولاد ماں باپ کی بے ادبی نہ کرے، ماں باپ کی خوشی میں ہی خدا اور رسول کی رضامندی ہے اور آدمی کے لیے دونوں جہاں میں کامیابی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ والدین کو راضی رکھے، ان کی دعائیں لے، ان کا مقام بہت ادب کا ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں اور آدمی کو ان کی سرپرستی حاصل ہے، اس وقت تک آدمی کے لیے بھلا ہی بھلائی ہے۔ جو لوگ صبح اٹھ کر ماں باپ کی صورت دیکھتے ہیں ان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی والدین کا حکم مانتا ہے اور انہیں خوش رکھتا ہے وہ نیک اور خوش قسمت انسان۔ تو یہ حقیقت بھی ہے اور دین کی بات بھی ہے کہ انسان کو اپنے والدین کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے اور جب ان کو ضرورت ہو مدد کی تو یہ بچے جو ہیں ان کی مدد کرنا چاہیے، ان کی پرورش کرنا چاہیے اور انہیں سکون سے زندگی گزارنے کا موقع دینا چاہیے۔ اس میں جو ہے بہت ہی ثواب ہے۔ تو یہ ماں باپ کی عزت کے تعلق سے وجیح کہیں۔ اگلا عنوان ہے اقتباس کا، جلد بازی اور غرور سے بچو، صبر اور شکر سے کام لو۔ صبرت سے ماخوذ 7ویں اقتباس میں وجیح کہتے ہیں کہ خدا کو دو باتیں پسند نہیں ہیں، ایک جلد بازی، دوسرے گھمنڈ۔ انسان جو ہے کوئی بھی کام جلدی ہو جانا اور اس تجربے سے کام نہیں لیتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ دوسرے گھمنڈ میں غرور، تکبر، کہ مجھے ہی سب کچھ اچھا ہے، آتا ہے کسی اور کو نہیں آتا۔ اچھا آدمی وہی ہے جس میں انکساری اور صبر کا مادہ ہو۔ جلد بازی سے نقصان ہوتا ہے، صبر کرنے والے کو اچھا صلہ ملتا ہے۔ جلد بازی سے کام بگڑ جاتے ہیں، صبر سے کام بنتے ہیں۔ صبر اور شکر ہر درد کی دوا اور ہر مصیبت کا علاج۔ اللہ صابر اور شکر گزار بندوں پر مہربان ہو۔ تو وجیح زندگی کے تجربے کے حساب سے لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ کسی کام میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، اس سے نقصان ہوتا ہے اور غرور سے بچنا چاہیے اور صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ عقل کی فضیلت کے عنوان سے کہتے ہیں 8ویں اقتباس میں وجیح عقل کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عقل نور ہے، اس کی پہنچ بہت دیر تک ہے، بہت دور تک ہے۔ عقل کی وجہ سے آدمی خدا کو پاتا ہے، اچھے برے کی تمیز کرتا ہے، کہیں سردار بنتا ہے تو کہیں وزیر۔ عقل کی بدولت دولت حاصل کی جاتی ہے، دنیا کے کاروبار چلائے جاتے ہیں۔ عقل دل کی رہنمائی کرتی ہے، عقل کے بغیر کچھ بھی نہیں، اس دنیا میں عقل مند ہی خوش رہے۔ تو عقل کے سے مراد یہی ہے کہ انسان علم حاصل کرے، اچھے برے کی پہچان کرے اور اچھائی پر عمل کرے اور برائی سے بچے۔ تو یہ باتیں اس صبرس کے اقتباسات میں کہی گئی ہیں۔ تو مرکزی خیال کے تحت وجیح جو ہے ان اقتباسات کے ذریعے لوگوں کو اخلاقی باتیں بیان کرتے ہیں۔ داستان نگار اپنا یہ فریضہ سمجھتا ہے کہ وہ کہانی سنانے کے ساتھ لوگوں کو اچھی بات بھی سنائے۔ یہ داستان لکھنے کا مقصد یہی تھا کہ اس زمانے میں لوگ اوہام پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے اور ان کو جو ہے اچھی باتوں کا علم نہیں تھا، تو یہ کبھی دل کے ذریعے کبھی عقل کے ذریعے یہ اس طرح کی باتیں جو ہے داستان نگار لوگوں کو سناتے تھے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو۔
تاکہ لوگ سدھر سکیں اور وہ بہتر انسان بنتے ہوئے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ ان اقتباسات میں کردار سازی کے اچھے گر بتائے گئے ہیں۔ اس طرح داستان سبرس میں کہانی کے علاوہ لوگوں کی کردار سازی کا بھی اچھا مواد موجود ہے۔ تو یہ نصاب میں ہمارے سبرس سے متعلق جو اقتباسات دیے گئے ہیں، یہ اقتباسات دراصل انسان کے کردار سازی میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے طلباء جو نوجوان ہیں ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے یہ نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ سبرس داستان کافی طویل ہے، اس کا خلاصہ بھی لائبریری میں دستیاب ہے۔ طلباء سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ سبرس کا خلاصہ پڑھیں، اور باغ و بہار کے نام سے داستان انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، کتب خانوں میں بھی موجود ہے، تو وہ پڑھیں۔ اور جیسے پرانے زمانے میں داستانیں مقبول تھیں، آج کے دور میں بھی بچے داستانوں میں دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کی خاتون رائٹر اس نے ہیری پاٹر کے عنوان سے جو داستان لکھی ہے بہت مقبول ہوئی۔ حالانکہ آج داستانیں زوال پذیر ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر ہمارے بچے جو ہیں خواب و خیال کی جنت میں کھو جانا چاہتے ہیں، اس لیے فلم سیریلوں میں بھی بہت سی داستانیں، حاتم طائی کے نام سے، سندباد جہازی کا قصہ، الف لیلہ وغیرہ جو داستانیں ہیں ان کو سیریلوں میں پیش کیا گیا ہے۔ تو طلباء داستانوں کا مطالعہ کریں۔ ان داستانوں سے پرانے زمانے کی تہذیب سے بھی ہم کو واقفیت ملتی ہے۔ تو یہ سبرس اردو کی پہلی داستان ہے جسے ملا وجہی نے لکھا ہے، اور اس داستان میں یہاں جو اقتباسات دیے گئے ہیں وہ ہمارے کردار کو بہتر بنانے کے لیے دیے گئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ طلباء کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا، اور طلباء اس طرح کی دیگر داستانوں کو بھی پڑھیں گے اور اپنے ذوق کی تکمیل کریں گے۔ شکریہ۔